اللہ کا پیغام مومنوں کے نام، اللہ کا پیغام مومنوں کے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ہے اے ایمان والو۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، ہمارے اس سلسلے میں ایک ٹاپک ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت شاندار ہے، بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ جی ہاں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں معروضات کیسے پیش کیا جائے، آپ کی شان کیا ہے، آپ کے لیے کون سے الفاظ کا استعمال کیا جائے کہ جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہو۔ انشاءاللہ الکریم اس طرح کی مختلف باتیں آج کے اس ایپیسوڈ میں ہوں گی۔ آپ سے گزارش ہے اول تاخیر شرکت رکھیے گا۔ آئیے برکتاً درود پاک کی فضیلت کو شامل کر لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ پاک کے لیے آپس میں محبت رکھیں اور پھر باہم مصافحہ کریں اور مجھ پر درود پاک پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان کی جدا ہونے سے پہلے دونوں کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے درود پاک کی فضیلت کہ وہ شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر درود پاک پڑھ رہا ہے اور ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جا رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ درود پاک بھی یہ گناہ معاف کرانے کا ذریعہ ہے۔ تو ناظرین، آپ بھی نیت کریں، میں بھی نیت کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو خوب درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہمیں معروضات پیش کرنے ہیں، جو عرضی لگانی ہے، ادب کیا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں بھی ہم سنیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے قرآن پاک کی میں آپ کو سب سے پہلے آیت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم۔ ترجمہ، اے ایمان والو، راعینا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں، اور پہلے سے ہی بغور سنو، اور منکرین کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس قرآن پاک کی آیت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس طرح سے ہمیں عرضی پیش کرنی ہے اس کے بارے میں بتایا گیا۔ آئیے اس آیت سے کیا مراد ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یعنی اس کا شان نزول کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو کچھ تعلیم و تلقین فرماتے تو وہ کبھی کبھی درمیان میں عرض کیا کرتے، راعینا یا رسول اللہ۔ اس کے معنی یہ ہوتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حال کی رعایت فرمائیں، یعنی کلام اقدس کو اچھی طرح سمجھنے کا موقع دیجیے۔ منکرین کی لغت میں یہ کلمہ بے ادبی کا معنی رکھا کرتا تھا۔ جی ہاں، راعینا جو لفظ ہے، جو منکرین ہوا کرتے ہیں، ان کی لغت میں، ان کی ڈکشنری میں یہ معنی بے ادبی کا معنی رکھا کرتا تھا، اور انہوں نے اسے بری نیت سے کہنا شروع کر دیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ آپ منکرین کی جو اصطلاحات تھیں ان سے آپ واقف تھے، تو آپ نے یہ کلمہ سنا تو آپ نے ان سے فرمایا، اے منکرین، کیا آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا چاہتے ہو؟ اگر میں نے کسی کی زبان سے یہ کلمہ سنا تو میں اس کو سخت سزا دوں گا۔ تو منکرین نے ان سے کہا، کیا آپ ہم پہ ناراض ہوتے ہیں جبکہ یہ تو مسلمان بھی کہتے ہیں؟ تو آپ بڑے رنجیدہ ہوئے، آپ بڑے پریشان ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہ آیت نازل ہوئی۔ وہ آیت کیا ہے؟ جس میں فرمایا گیا، راعینا کی معانت فرمائی گئی، اور دوسرا لفظ انظرنا کا حکم دیا گیا کہ یہ نبی پاک
صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو لفظ استعمال کرنا ہے وہ رائنا نہیں بلکہ انظرنا استعمال کرنا ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ نظر کرم فرمائیں۔ سبحان اللہ، یہ جملہ بڑا ہی پیارا جملہ ہے اور بڑا وسیع جملہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو قرآن پاک کے اندر بیان کیا گیا۔ آئیے اہل ایمان کو لفظ رائنا سے کیوں منع کیا گیا، اس کی کیا وجہ تھی، وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ عربی زبان میں لفظ رائنا کا معنی اگرچہ درست تھا، لیکن منکرین کی زبان میں چونکہ بے ادبی والا معنی رکھتا تھا یا وہ اسے غلط معنی کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ لفظ استعمال کرنے سے روک کر بے ادبی کا ذریعہ ہی ختم کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم و توقیر اور ان کی جناب میں بے ادبی کا لحاظ رکھنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جس کلمے میں ترک ادب کا معمولی سا بھی اندیشہ ہو وہ زبان پر لانا یہ ہر مسلمان کے لیے ممنوع ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، انبیاء کرام کی شان ہے کہ ان کی شان میں وہ لفظ استعمال کیے جائیں کہ جو ان کی شان کے لائق ہو۔ آئیے ایک فارسی شاعر ہیں، بڑا ہی پیارا انہوں نے شعر لکھا جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم 1000 بار بھی مشک و گلاب سے اپنا منہ دھو لیں پھر بھی اے جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام مبارک لینا بہت بڑی بے ادبی ہے۔ اب دیکھیں کتنا اس میں درد ہے، کتنا ادب ہے اس کے اندر کہ مشک و گلاب سے دھونے کے بعد بھی یہ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ حضور آپ کی شان میں گفتگو کرنا میرے نزدیک یہ بے ادبی ہے کہ میں آپ کی شان میں کچھ بولوں۔ تو دیکھیں کتنا لحاظ رکھا جاتا ہے نا۔ آگے فرماتے ہیں کہ آسمان کے نیچے ایک ایسی ادب گاہ ہے جو عرش سے بھی زیادہ نازک ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی اور حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہما بھی یہاں سانس روک کر حاضر ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلا کہ کتنی ادب کی جگہ ہے، ادب کا مقام ہے، اتنے عظیم بزرگ ہیں مگر جب حاضر ہو رہے ہیں تو اپنی سانس کو روک لے رہے ہیں کہ کہیں سانس کی وجہ سے بے ادبی نہ ہو جائے۔ اور آج دیکھیں ہمارے پاس علم نہ ہونے کی بنا پر معاذ اللہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، وہ کس طرح کے الفاظ بول رہے ہوتے ہیں، کس طرح کی گستاخیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہاں دیکھیں بزرگان دین ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اور ان کا ادب کیا ہے کہ سانس بھی سوچ کے لے رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بے ادبی ہو جائے۔ دوسری جگہ آپ نے سنا کہ گلاب و مشک سے بھی اگر زبان کو دھو لیا جائے تو آپ کی شان میں بولنے سے مجھے ڈر لگتا ہے، گویا کہ ایسا نہ ہو کہ مجھ سے بے ادبی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ بارگاہ الہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ نہایت ہی بلند ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب رب العالمین خود سکھاتا ہے اور تعظیم کے احکامات بھی جاری کرتا ہے۔ جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر احکامات جاری کیے کہ کس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، کس طرح سے ان سے عرضی لینی ہے، کس طرح سے ان سے بات کرنی ہے، یہ خود قرآن پاک کے اندر سکھایا گیا۔ آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استعمال کیے جانے والے الفاظ اور انداز بیان میں بہت احتیاط ہونی چاہیے۔ اس کے تعلق سے قرآن پاک کی ایک آیت میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اے لوگو، رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ بنا لو جیسے تم میں سے کوئی دوسرے کو پکارتا ہے۔ جی ہاں، قرآن پاک کے اندر ہمیں تاکید فرمائی گئی، ہمارے لیے نصیحت کی گئی کہ اے لوگو، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو نا، ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پکارو، بلکہ ان کے لیے وہ الفاظ کا چناؤ کرو، ان کے لیے وہ انتخاب لے کر آؤ جو ان کی شان کے لائق ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو اس آیت کے اندر بیان کیا گیا، اس کے بارے میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ بتاتے ہیں کہ اس کا معنی یہ بھی ہے کہ اے لوگو، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے کو آپس میں ایسا معمولی نہ بنا لو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، کیونکہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکاریں اس پر جواب دینا اور عمل کرنا یہ واجب ہوتا ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو یہ آیت نازل ہوئی، اس کا دوسرا معنی اور بیان کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اے لوگو، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر نہ پکارو، بلکہ تعظیم، تکریم اور توقیر اور نرم آواز کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفتی نام ہیں، یعنی یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یا امام المرسلین، یا خاتم النبیین، اے میرے پیارے آقا، یا رسول اللہ، اس طرح کے الفاظ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جائے۔ ناظرین، اسی آیت سے معلوم ہوا کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں بھی اور وصال ظاہری کے بعد بھی انہیں ایسے الفاظ کے ساتھ پکارا جائے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو مزید اور ابھارے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں تعظیم ہو، ایسے الفاظ کو استعمال کیا جائے۔ تو ناظرین، اس قرآن پاک کی آیت سے اور اس تفسیر سے ہمیں پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان ہے، وہ آپ کا مرتبہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیں وہ الفاظ استعمال کرنے ہیں جو یہاں پر بیان کیے گئے، یا اور بھی جو الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے علماء اکرام نے بیان کیے ہیں، آپ انہی کو استعمال کیا کریں۔ اور اس سے اچھا بھی لگتا ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے وہ اگر آپ سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے نا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے جو تمام انبیاء، تمام مرسلین، جتنے بھی لوگ ہوئے، ان سب سے افضل آپ کی شان ہے۔ اللہ کریم کے بعد جس ذات کا مرتبہ آتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں ہم سنیں گے۔ آئیے اس سے پہلے حسن ادب، یعنی وہ الفاظ جس میں حسن و ادب ہوتا ہے، وہ کیا ہو سکتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم سنتے ہیں۔ اور اس سے پہلے جو لفظ راعینہ کے تعلق سے منع کیا گیا اور انظرنا کہنے کا جو حکم آیا، اس کے بارے میں آپ کو کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بارگاہ رسالت میں الفاظ کے چناؤ پر قرآن و حدیث میں بہت خوبصورت مثال موجود ہیں۔ قرآن پاک کی ایک مثال جو بھی آپ نے سنی، راعینہ کی جگہ انظرنا کا استعمال کیا جائے، اسی طرح احادیث کے اندر بھی ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں، ایسی پیاری پیاری باتیں ملتی ہیں کہ جہاں الفاظوں کا انتخاب کیا گیا، ہمارے صحابہ اکرام نے بڑے ہی پیارے پیارے اور انوکھے جملے استعمال کیے۔ ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے چچا، آپ مجھ سے بڑے ہیں؟ تو حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، میری عمر زیادہ ہے اور بڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ آپ نے سوال کیا، اے میرے چچا، آپ بڑے ہیں یا میں بڑا ہوں؟ اگرچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بڑے تھے، پر آپ نے کیا جملہ ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، میری عمر بڑی ہے پر بڑے تو آپ ہی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ الفاظ ہوا کرتے تھے ہمارے صحابہ اکرام کے۔ تو ہمیں ان واقعات سے، آپ کے اس طرز عمل سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہمیں کیسے الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ آئیے ناظرین، ایک حدیث پاک میں آپ کو اور سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا قباس بن اشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تم بڑے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہوں نے عرض کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑے ہیں، بس میری ولادت ان سے پہلے ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، الفاظ دیکھیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ حضور میری عمر آپ سے بڑی ہے پر بڑے تو آپ ہی ہیں۔ ادھر آپ فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ ہم سے بڑے ہیں پر میری ولادت آپ سے پہلے ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، کتنا پیارا جملہ ہے اور کتنا ادب ہے اس کے اندر اور کتنی مٹھاس ہے۔ سمجھ لیں یہ عاشق رسول ہوا کرتے تھے، ان کا ہر کام، ان کی ہر بات جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق ہوا کرتی تھی۔ ناظرین، دوسری مثال میں آپ کو اور بتاتا ہوں، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بیان کی کہ حیا خیر یعنی بہتری لاتی ہے۔ ایک حدیث پاک ہے کہ حیا جو ہوتی ہے یہ بہتری ہی لاتی ہے۔ یہ حدیث سن کر حضرت سیدنا بشیر بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حکمت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حیا ہی سے وقار و سکینہ پیدا ہوتا ہے۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں حیا کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا رہا ہوں اور آپ مجھے اپنی کتاب کی باتیں سنا رہے ہیں۔ دیکھیں آپ، یعنی ایک طرف نبی پاک
صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنائی جا رہی ہے۔ پھر ایک بزرگ ہیں، انہوں نے اسی سے متعلق ایک بات بیان کی، تو آپ نے کیا فرمایا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ کو سنا رہا ہوں، ان کی احادیث آپ کو بیان کر رہا ہوں، اور آپ مجھے اپنی بات بیان کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب بتایا گیا، گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد کوئی اور چیز بیان نہ کی جائے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گویا کہ آخری فرمان ہوتا ہے۔ آپ کا فرمان تمام فرامین پر یہ افضل ہوتا ہے۔ تو صحابہ اکرام کے طرز عمل سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ بارگاہ رسالت میں ہمیں کن الفاظ کا چناؤ کرنا ہے، کن الفاظ کو ہم نے سلیکٹ کرنا ہے، یہ ہمیں صحابہ اکرام کا طرز عمل بتاتا ہے۔ ناظرین، پر اس سے پہلے میں آپ کو یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان قرآن و حدیث میں بیان کی گئی، جو آداب بیان کیے گئے، جو معروضات پیش کرنے کی جو صورتیں بیان کی گئیں، اس کے لیے میں آپ کو ایک کتاب بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جی ہاں، الحمدللہ دعوت اسلامی کی بڑی ہی پیاری کتاب اے ایمان والو، اس کا آپ مطالعہ کریں۔ اس کے اندر بھی اس طرح کے مختلف ٹاپک ہیں، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں الحمدللہ، جہاں پہ ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات میں کس طرح سے حاضر ہونا ہے، کس طرح سے عرضی پیش کرنی ہے، کس طرح سے گفتگو کرنی ہے، یہ انشاءاللہ ہم اس طرح کی کتابوں سے سیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مزید بیان فرمایا گیا کہ تصغیر کے الفاظ بھی استعمال نہ کیے جائیں۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقہ چیزوں کے بارے میں صیغہ تصغیر استعمال کرنا مطلقاً ممنوع ہے۔ جی ہاں، اگرچہ اس کا استعمال بطور محبت ہی ہو، بلکہ بعض اوقات تو بطور تعظیم بھی تصغیر کے صیغے استعمال کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا شاعر جو کلام پڑھتے ہوتے ہیں، جو شاعر ہوتے ہیں، ان کے لیے تاکید فرمائی گئی کہ اس طرح کے تصغیر کے الفاظ استعمال نہ کیے جائیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق نہ ہو۔ تو ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ سے، اس گفتگو سے جو ہمیں سیکھنے کو ملا وہ یہ ملا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہمیں کون سے الفاظ استعمال کرنے ہیں، جب ان کا تذکرہ کرنا ہے تو کون سی گفتگو ہونی چاہیے، کون سے الفاظ ہونے چاہیے، کون سی باتیں ہونی چاہیے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق ہو۔ آئیے ناظرین، شان مصطفیٰ کیا ہے، قرآن و حدیث میں شان مصطفیٰ کس طرح سے بیان کی گئی ہے، وہ انشاءاللہ مختصر وقت میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے رہبر، شفیع محشر صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ سب نبیوں میں افضل ہے اور سب سے اعلیٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے کیا کہنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ کی ذات تب سے ہے جب زمین و آسمان بھی نہ تھا اور یہ جہاں بھی نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، اے جابر، بے شک بالیقین اللہ پاک نے تمام مخلوقات سے پہلے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، جب کچھ نہ تھا تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا گیا۔ آپ کی فضیلت دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تب سے ہیں کہ جب کچھ بھی نہ تھا۔ گویا کہ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے نبی، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو نہ زمین پیدا کرتا نہ آسمان پیدا کرتا، اور جو ان کے درمیان ہے میں کچھ نہ پیدا کرتا۔ تو گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان کے لیے جان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ ہیں تو ہم ہیں، اگر آپ نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مزید میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے، آپ نہ ہوتے تو میں دنیا پیدا نہ کرتا۔ یہ شان مصطفیٰ ہے کہ سارے اچھوں سے اچھے نبی، سارے سچوں سے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنے لیے وسیلہ بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف لائے تو اپنی سفارش کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام کو آپ نے وسیلہ بنایا۔ یہ شان مصطفیٰ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی مبارک کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیں، یہ آپ کی شان ہے۔ گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کھلونا ہوا کرتا تھا، جس سے آپ کھیلا کرتے تھے، وہ چاند ہوا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ شان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ لکڑی کو روشن کر دیں اور صحابہ اکرام اس روشنی والی لکڑی سے
اپنے گھر پہنچ جائیں. سبحان اللہ. یہ شان مصطفیٰ ہے کہ صحابی رسول کو لکڑی عطا فرمائیں تو وہ ان کے لیے مددگار ہو جائے. یعنی اگر کوئی صحابی پریشان ہے تو آپ ان کو لکڑی دیتے ہیں، اس لکڑی کی مدد سے اپنے گھر تک پہنچ جاتے ہیں، یا پھر کوئی بھی اور کام ہوتا ہے تو گویا کہ اس لکڑی سے کر رہے ہوتے ہیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ بے جان چیزوں میں جان بخش دیں. سبحان اللہ. یہ شان مصطفیٰ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے سونا یعنی گولڈ کو حلال کر دیں. گولڈ جو ہے وہ مردوں کے لیے جائز نہیں، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیسی ہے کہ وہ اگر چاہیں تو کسی کے لیے حلال بھی کر سکتے ہیں. یہ شان مصطفیٰ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک کی گواہی 2 گواہوں کے برابر قرار دے دیں. یہ سبحان اللہ. یہ شان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ ایک گواہ ہے، آپ 2 کے برابر اس کو قائم مقام رکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مالک و مختار ہیں. اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ہمارے نور والے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیسی نرالی ہے کہ ان کے رب نے انہیں شرعی احکام کا بھی مالک و مختار بنایا، اور ساتھ ہی ساتھ جو چیز دنیا میں ہے یا جو چیز کہیں بھی ہے اس کے بھی مالک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قرآن پاک کی ایک آیت پارہ 22 سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 36 میں ہے ترجمہ: اور کسی مسلمان مرد اور عورت کے لیے یہ نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی بات کا فیصلہ فرما دیں تو انہیں اپنے معاملے میں کچھ اختیار باقی رہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے تو وہ بے شک صریح گمراہی میں بھٹک رہا ہے. اللہ اکبر. یعنی اللہ پاک اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسلمان کے لیے کوئی حکم جاری کر دیں تو اب اس کو اختیار نہیں کہ وہ اس کے اندر کوئی رد و بدل کرے یا کہیں اور فیصلہ کروانے جائے. نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ یہ ہمارے لیے آخری فیصلہ ہے. ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مزید میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو احکامات کا بھی مالک بنایا گیا. جی ہاں، مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ احکام تشریعیہ یعنی حلال و حرام کے جو احکامات ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں کر دیے گئے. یعنی جس پر جو چاہیں حرام کر دیں اور جس پر جو چاہیں حلال کر دیں، اور جو فرض چاہیں معاف فرما دیں. علامہ زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک نے دنیا و آخرت کی تمام زمینوں کا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک کر دیا. سبحان اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی زمین سے جتنی چاہیں جسے چاہیں جاگیر بخشیں تو دنیا کی زمین کا کیا ذکر ہے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جسے چاہیں جنت عطا فرما دیں. عشرہ مبشرہ جو 10 صحابہ ہیں ان کو دنیا میں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی کہ آپ جنتی ہیں، آپ جنتی ہیں. تو گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شریعت بھی ہیں اور صاحب جنت بھی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت نرالی ہے. گویا کہ ہر انسان کو، چاہے وہ انبیاء ہوں، مرسلین ہوں، صحابہ ہوں، جتنے بھی بزرگ ہیں، جن کو بھی جو فضیلت ملی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملی ہے. اللہ کریم ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ذکر کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو علماء کرام نے بیان کی ہے اس کو پڑھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ نے خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہمیں الفاظ استعمال کرنے ہیں اس کے بارے میں سیکھا. کس طرح سے عرضی پیش کرنی ہے، کس طرح سے گفتگو کرنی ہے، یہ بھی آپ نے سیکھا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیسی ہے. آپ مالک و مختار ہیں، احکام تشریعہ کے آپ مالک ہیں، صاحب جنت ہیں، صاحب شریعت ہیں. اس طرح کی اور بھی بڑی پیاری پیاری باتیں آپ نے آج کے اس ایپیسوڈ میں سیکھی ہیں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ تمام باتوں کو آپ یاد بھی رکھیں، دوسروں تک پہنچائیں. اللہ کریم ہمیں خوب علم دین سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا پیارا FGN چینل آپ دیکھتے رہیں، دکھاتے رہیں، تندرست رہیں. انشاءاللہ الکریم ملیں گے جلد ایک نیو ٹاپک کے ساتھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا پیغام